خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 41، باب نمبر 25۔ جادوگر۔ ربیکا نے جم کے میری طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے کے بعد میرا نام جادوگر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ جادوگری میری شخصیت کا حصہ بنانے والی دور میرے دیس کی ایک گلفام ہے۔ وہ مجھے جینے کا ہر قاعدہ سکھا گئی ہے۔ اس دن بھی وہ کلاس میں بیٹھے میرے کان کھا رہی تھی۔ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ تم یہ سب کیسے کر لیتے ہو۔ سارا جیسی لڑکی نے تمہارے لیے باپ سے جھگڑ کر گواہی دے دی۔ جم جیسا مغرور اور بدتمیز امیرزادہ خود تمہارے پاس چل کر دوستی کے لیے آ گیا۔ یہ سب جادو نہیں تو کیا ہے؟ مجھے بھی سکھا دو نا یہ سب کچھ۔ میں نے ایسی کوئی انہونی نہیں کی ہے جس کی وجہ سے تم اتنی حیران ہو رہی ہو۔ میں، تم، سارا اور جم یہ سب انسان ہی تو ہیں۔ بس انسان کو ایک ذرا سا انسان ہی کی طرح سمجھنے کی بات ہے، اور کچھ نہیں۔ یہی تو سب سے مشکل کام ہے مائی ڈیئر میڈی۔ انسان کو سمجھنا ہی تو محال ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گی تو یہ بھی سیکھ لوں گی۔ اتنے میں ربیکا کو اس کی کسی سہیلی نے آواز دے دی اور مجھے نہر کنارے کھڑے جوزف کا پیغام آ گیا۔ آج وہ پھر مصوری کے موڈ میں تھا۔ آج لندن میں چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمام اسٹوڈنٹ کلاس سے غائب باہر گھاس کے میدانوں میں آڑھے ترچھے پڑے نظر آ رہے تھے۔ سچ ہے، لندن میں رہ کر مجھے بھی اس دھوپ کی نایابی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف نے تصویر ابھی مکمل نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس نے اپنی تصویر کے لیے نہیں بلکہ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑی سارا کی پینٹنگ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ سارا اپنے دمکتے رنگ پر دھوپ کی گرمی جھیلتے ہوئے گہرے نیلے اسکرٹ میں آسمانی رنگ کی سویٹر پہنے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی تصویر مکمل کر رہی تھی۔ جوزف مجھے اس کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر کے خود اپنی تصویر مکمل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ میں سارا کو اور اس کی تصویر کو آخری سٹروک دیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سارا نے تصویر مکمل کر کے میری طرف رائے طلب نظروں سے دیکھا۔ بہت اچھی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک تشنگی، ایک نامکمل پن کا احساس ہو رہا ہے تمہاری تصویر کو دیکھ کر۔ بہت خوب، گویا رنگوں کی زبان بھی جانتے ہو۔ ٹھیک کہا تم نے، میری ہر تصویر میں تمہیں اس نامکمل پن کا احساس ملے گا۔ لیکن سر جوزف کے بعد تم پہلے انسان ہو جسے اس کمی کا احساس ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں تصویر مکمل کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری ہر تصویر کا موضوع کوئی تلاش، کوئی کھوج ہوتی ہے، اور شاید وہ کھوج پوری ہونے سے قبل ہی تم ہار دیتی ہو۔ سارا نے الجھ کر میری طرف دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے بھلا کس چیز کی کھوج ہو سکتی ہے؟ سچ کی کھوج۔ سچ کو کھوج کی بھلا کیا ضرورت؟ وہ تو سامنے ہی روشن اور عیاں ہوتا ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہارا ٹرم پیپر کہاں تک پہنچا؟ ابھی درمیان میں ہوں، لیکن اس ٹرم پیپر کی وجہ سے بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں۔ میرا اشارہ سر آئزک کی طرف تھا۔ سارا نے غور سے میری طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ تم سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے، لیکن مجھے تو تم سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا نا تم سچی لڑکی ہو، اور سچ کو اجالے کا کیا خوف؟ سارا زور سے ہنسی۔ میں نے بھی کہا تھا نا تم واقعی بہت خطرناک ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ بے فکر رہو، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے تم نے جم کو معاف کر کے اس کا دل ہی پلٹ دیا ہے۔
کل تک جو تمہارا جانی دشمن تھا آج سارا دن تمہاری خوبیوں کے گن گاتا رہتا ہے۔ میں یہاں دشمنیاں پالنے تو کبھی نہیں آیا تھا، مجھے تو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہارے اور سر آئزک کے درمیان تلخی پیدا ہوئی۔ سارا نے سر پیٹ لیا۔ اوف، یہ ربیکا بھی نا، اس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات نہیں رہ سکتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاپا اور میرے درمیان ایسی نوک جھوک چلتی ہی رہتی ہے۔ انہیں دراصل اس بات کا برا لگا تھا کہ 30 سال میں آج تک یونیورسٹی میں کسی نے ان کے فیصلے کے خلاف سر اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی، لیکن میں نے ان سے کہا کہ ہر نئے کام کی ایک دن ابتدا ہونی ہی ہوتی ہے۔ وہ مزید بگڑ گئے اور پھر مجبوراً مما کو بیچ میں کودنا پڑا۔ پھر حسب معمول پاپا کو ہار ماننا ہی پڑی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی مما سے بہت پیار ہے۔ سارا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ اوہ ہاں، میری مما ہی تو میری جان ہے۔ پاپا تو ہمیشہ مجھے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ توقعات لگاتے ہیں، لیکن مما ہمیشہ میری مرضی کو ترجیح دیتی ہیں۔ وہی میرے دل کی حالت سب سے بہتر جانتی ہیں۔ سارا کی اس کی ماں سے محبت اس کے لہجے سے صاف جھلک رہی تھی۔ اب تو وہ تمہارے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہیں، کبھی ملواؤں گی تمہیں ان سے۔ ضرور، میں ایسی خاتون سے ضرور ملنا پسند کروں گا جو بیک وقت سر آئزک اور تمہارے دل پر راج کرتی ہے۔ میری تعریف کے انداز پر سارا کھلکھلا کر ہنسی۔ میں مما کو تمہاری یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ میں اور سارا اس روز بہت دیر تک باتیں کرتے رہے، اس بات سے بے خبر کہ دور کہیں دوسری منزل کی ایک کھڑکی سے کوئی شخص بہت دیر سے ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں تھا، میرے ساتھ کھڑی اس صاف دل لڑکی کا باپ آئزک تھا، جس کا دل اب میری طرف سے اتنا صاف نہیں تھا۔ ٹرم پیپر جمع کروانے کی تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دن اور رات کا بیشتر حصہ ہالوکاسٹ سے متعلق ریسرچ کی کتابوں کی ورق گردانی اور نوٹس بنانے میں گزر رہا تھا۔ اس دن بھی میں لائبریری میں سپہر دیر تک اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتا رہا۔ مجھے دراصل اپنی یونیورسٹی سے ہالوکاسٹ کے حق میں ہی مواد مل سکتا تھا، لیکن وہ بھی میرے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ مجھے ہالوکاسٹ کے حق میں اور اس کے مخالف نظریے میں مقابلہ کر کے حقائق جاننے کا مزید موقع میسر آ گیا تھا۔ اب میں دلیل در دلیل بحث کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے ہوئے مجھے سارا کی سفید پیٹل نے کراس کیا، گاڑی آگے جا کر رک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے جھانکا، سارا کے ساتھ ایک میٹھی سی مسکراہٹ والی پکی عمر کی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گاڑی تک چل کر آنے کے وقت میں شاید سارا اسے میرے بارے میں کچھ بتا چکی تھی۔ عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اچھا، تو یہ ہے تمہاری کلاس کا باغی؟ بھئی یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ سارا مسکرائی۔ حماد، یہ میری مما ہیں، مسز جینی آئزک۔ میں نے سر جھکا کر مسز جینی کو آداب کیا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا بولی، کہاں جا رہے ہو؟ آؤ میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ ہاں ہاں آ جاؤ، راستے میں گپ شپ بھی رہے گی، مسز جینی نے جلدی سے کہا۔ نہیں، میں یہاں قریب ہی پینوراما اسکوائر کے قریب والی لائبریری تک جا رہا ہوں، بس اگلے سگنل کے پاس ہی ہے، آپ لوگ جائیں۔ نہیں بھائی، اتنی آسانی سے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، مسز جینی ہنس کر بولی۔ اگر آج رات ہماری طرف کھانے پر آنے کا وعدہ کرو تو جان چھوٹے گی۔ سارا نے بھی سر ہلایا، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ میں رات کو ان کے ہاں حاضر ہو جاؤں گا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔